سورۃ الغاشیہ قیامت کا نام ہے. غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوگا. ہم خود سے پوچھ لیں کہ کیا مجھے اور آپ کو یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ اللہ نے کہا کیا یہ خبر پہنچ چکی؟ آپ کو اور مجھے مل گئی خبر؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. آپ کہیں جی ہاں اللہ پہنچ گئی. اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل نہ فرمائے کہ جو عمل بھی کریں اور قیامت کے دن کچھ نہ پا سکیں. جو بظاہر بہت عمل کریں لیکن قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال جو ہیں اس کی سلیٹ صاف کر دی جائے. شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے. تو کوشش کریں، ابھی بھی رمضان کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے نجات لانے میں کامیاب ہو سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے، وہ بدقسمت ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے معاف نہ کرے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو درگزر کر دے. اللہ ہمیں اس رمضان سے تقوی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، یعنی کوئی بیکار کمنٹس وہ نہیں سنیں گے. کوئی ایسا کمنٹ نہیں سنیں گے جس سے ان کو اداسی ہو جائے، جس سے وہ ڈپریس ہو جائیں. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. جو جنت کی تمنا نہ کرے پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ اللہ نے تو کھول کھول کر بتا دیا. دیکھو یہ آپ مختلف ٹریول ایجنسیز کی طرف سے دیکھتی ہیں، وہ ویکیشن ٹرپس جو ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں. 1 2 3 4 ہر طرح سے بتاتے ہیں. دیکھیں یہاں یہ اکوموڈیشن ہے، یہاں اس میں یہ فیسلٹی مل رہی ہے، یہاں پر آپ کو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گائیڈنس بھی ملے گی. آپ پھر اپنی مرضی سے پسند کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے جنت کی پوری اس سفر کی کہانی سنا رہا ہے کہ آگے یہ کہانی تمہارے لیے تیار ہے، یہ ویکیشن ٹائم تمہارے لیے تیار ہے. اب جو آنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے بچھا دی؟ اللہ نے کتنے دنیا کے علوم جو ہیں وہ دنیا میں اتار دیے ہیں. ان کو حاصل کرو اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ. چند علوم کے علاوہ ہم بات کر چکے ہیں، اللہ نے تمام علوم کی اجازت دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے علوم کو، ان سارے سبجیکٹس کو، ان ساری نالجز کو اللہ کے دین کے مطابق اسلامائز کر دیا جائے. فذکر، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور انکار کرے گا اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ ہی ان کا حساب لے گا، ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ الفجر مکی صورت ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے پو پھوٹنے کا وقت، ارلی ڈان جو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس میں 10 راتوں سے میجورٹی اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی بات ہے. بعض اسکالرس کے نزدیک ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کی بات ہے، یہ جو آخری رمضان کا عشرہ ہوتا ہے اس کی بات ہے. لیکن میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی طرف قسم کھائی گئی ہے. ذی الحج کے پہلے 10 دن جو انشاءاللہ ابھی آئیں گے، آپ ان کو ضرور اویل کیجیے گا. ان کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ذی الحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ جو ہے تاکید ملتی ہے. خوب صدقہ کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب نیکیاں کریں. ان 10 دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں.
اور جفت اور طاق کی یعنی ایون اور آڈ نمبر کی قسم کھائی گئی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تروا کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے قوموں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے لوگ تھے، سپر پاور تھے، ورلڈ لیڈر تھے اپنے اپنے دور کے، لیکن کیا ہوا؟ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ جب پیسے والے نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو نیکیاں سج جاتی ہیں، جب ورلڈ پاور بن کر لوگ اللہ کا نافرمان بنتے ہیں میجورٹی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ عام طور پر آپ یہی دیکھتی ہیں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ نیکی کون کر رہا ہے یا گناہ کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ پرسنالٹی پر لاک آن ہو جاتا ہے، شخصیت پر لاک آن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیڈرز کیونکہ بگڑے تھے تو ان کے پیچھے عوام کی اکثریت بگڑ گئی، بغیر یہ سوچے سمجھے یہ دیکھتے کہ لیڈر تو گناہوں میں انوالو ہیں، اور عوام جو ہے، جو کل انعام ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، کیٹلز کی طرح ہوتی ہے، وہ نہ فالو کرتی اپنے لیڈرز کو گناہوں کے لیے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب پیسے والے گناہ کرتے ہیں تو کم پیسے والے ان کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تو انسان کی آزمائش ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، یعنی یتیم کی اور مسکین کی تم ایموشنل سیٹسفیکشن کا کام نہیں کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقوں کا خیال رکھے، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قوانین غائب ہو چکے ہیں، لوگوں کو میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں احکامات کا علم نہیں ہے۔ جس کے گھر میں انتقال ہو اور اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار مال چھوڑ گئے ہوں، اس وراثت کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر سارے لیگل ہیئرز کا بتا کر وہاں سے فتویٰ لے لیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کے حصے میں کیا اماؤنٹ آئے گی۔ ہم مسلمانوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا، ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی بیٹیوں کی تو ان کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں والد جو ہیں وہ ہبہ کر گئے تھے یہ تو شاید میرا ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جاننے کی، پہچاننے کی، ان پر عمل کرنے کی ہیں۔ اللہ نے صرف یہ قرآن جو ہے ورسز ٹو ریڈ نہیں بنا کر دیا، ورسز ٹو ڈو بنا کر دیا ہے، عمل کرنے کا ہے۔ اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہو۔ آج مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو مہر نہیں ملتا، میراث کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور آپ دیکھ لیں اسی لیے دنیا کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سارے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں مالوں سے محبت بہت ہے، دنیا کے گرویدہ ہو کر رہ گئے ہو۔ BMW تم نے خرید لی مگر تمہارا دل ڈرتا ہے کہ تم اس کو سڑک پر لے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت بہت ہے، کہیں کوئی چھین نہ لے، کہیں سنیچنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ مال کی محبت ہوگی تو انسان بڑی بڑی نعمتیں جمع تو کر لیتا ہے، ڈرتا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سوزوکی رکھنے والا فراٹے بھرتا ہوا پورے شہر میں یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، نہ کوئی چوری کرے گا تو کہے گا بھائی واپس لے لو، غلطی ہو گئی، اس کو تو اپنے پاس ہی رکھ لو۔ تو یہ مستقل انسان کے اندر مال کی محبت ہے، بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ گھر کا انٹیریئر وائٹ بنا لیا، وائٹ صوفے، وائٹ دیواریں، وائٹ کشن سب رکھ لیے۔ اب آ گئے نند کے بچے، وہ بھی 4، وہ بھی لڑکے، وہ بھی شرارتی۔ اب اس کے بعد دل ہول رہا ہے یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اور بچوں یہ نہ کرو، بچوں یہ نہ کرو۔ کیا ہوا؟ مال کی محبت نے آپس کی محبتیں بھی ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنا انسان مال کی محبت میں انوالو نہ ہو۔ کرسٹل کی کراکری خرید لی لیکن اب دل پریشان ہے، جہاں کچن سے چھناکے کی آواز آتی ہے وہیں سے چیختے ہیں کیا ہو گیا، کیا توڑ دیا۔ یہ مال کی محبت ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں سے محبت کریں، ان اشیاء سے محبت نہ کریں۔
اپنے کپڑوں سے، اپنے وارڈروب سے، اپنی جیولری سے، اپنے فرنیچر سے، اپنی دیواروں سے محبت نہ کریں. انسان ہے محبت کے قابل چیز. اللہ نے کہا مال کی محبت میں انسان بری طرح گرفتار ہے. ہرگز نہیں. جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور اس کے اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے. اب یوں سمجھ لیں، ایسے سمجھیں کہ آپ کو اور مجھے یہ وقت نظر آیا. ہم نے تصویر یہاں پر قرآن کے اندر دیکھ لی. یوں سمجھے لفظی تصویر آپ کی اور میرے سامنے آ گئی. اور اب ایک دفعہ دوبارہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ نے جیسے مجھے ایک مہلت دی ہے. میں واپس دنیا میں آ گئی. ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. ابھی صف در صف فرشتے نہیں آئے. آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ کتنی آپ کے اندر دین کی کریونگ آئے گی؟ کیسے آپ اللہ کا حق دینا چاہیں گی؟ آپ مطمئن ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ قرآن کو قرآن کا حق نہ دے دیں. تو بتا دیا گیا دنیا کے بندے نہ بنو، رب کے بندے بنو. عبد دیگر عبدہو دیگر. اسی رب کے بندے بنو، اسی کے عبد بنو، اسی کی بندگی کو زندگی میں لے کر آؤ. اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. آج اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اس کے مقابلے میں جنہوں نے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر لیا. راضی با رضائے رب رہے، جنہوں نے سرنڈر کر دیا. جب اللہ کی پکار آئی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، انہوں نے کہا لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے کہا کیا کہا ایسے نفس کے لیے جو نفس زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا، جو نفس امارہ سے جان چھڑا کر نفس لوامہ کی طرف آیا اور پھر رب کا فرما بردار بن کر یہ نفس مطمئنہ بن گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. سورۃ البلد، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی فضول خرچی کرتا ہے، فلانٹ کرتا ہے. گفتگو کا موضوع اور کوئی نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. نہ اللہ کی حدود کا سوچا، نہ حلال اور حرام کا سوچا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نمائش کی اصل شکل بتا دی ہے. عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہ فیسٹیولز کا بڑا رواج تھا، شو آف کرنے کا بڑا رواج تھا. وہ اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، شادی بیاہ پر خرچ کیا کرتے تھے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم تعلیم پر خرچ نہیں کرتے، ہم صحت پر خرچ نہیں کرتے، ہم اسپتالوں پر خرچ نہیں کرتے، ہم پبلک ٹوائلٹس پر خرچ نہیں کرتے، ہم پریئر ایریاز بنانے کے لیے خرچ نہیں کرتے. اور ہماری شادیوں کے اوپر خرچے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کیا کیا، جس نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اور فضول خرچی سے ہی یاد رکھیں قوموں کے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے، کلاس ڈفرنس آتا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. رفاع عامہ کے کام، ہیومینیٹیرین کازز کی طرف اشارہ کر دیا گیا. امت پر رحم کرنا، لوگوں پر رحم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. 3 قسم کے لوگ آپ نے کہا کہ جنتی ہیں. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے رقیق القلب ہوں، نرم دل رکھنے والے ہوں، رشتہ داروں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے ہوں. ان کی بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان ترغیب دی گئی ہے نیکی کے کام کرنے میں، ہیومینیٹیرین کازز کو شامل کرنے کی.
پھر اس کے بعد یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی، تواصو بالرحمہ کیا. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. سورۃ الشمس مکی سورت ہے. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ چیزوں کی قسمیں کھائیں. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وٹنس کے طور پر چیزوں کو لے کر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی اس کی جینز میں ڈال دیا کہ گناہوں کی طرف وہ ایک دفعہ تو رکے گا جاتے ہوئے. اس کی جینز میں ڈال دیا کہ اس کے اندر سے آواز آئے گی جب وہ نیکی کرے گا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بدی اور پرہیزگاری دونوں کو الہام کیا. اس کا مطلب ہے ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے، جس کو آپ جاپنیز میں کہتے ہیں ین اینڈ یان، انر کانفلکٹ جس کو سائیکالوجی میں بولا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ انر کانفلکٹ موجود ہے. انسان کا نفس جس کو اس نے ایکسٹرنل استعمال سے، کانوں اور آنکھوں کے استعمال سے گناہوں میں انوالو کر کے رکھا، وہ گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے. انسان کی روح جس کو جس حساب سے اس نے قرآن کا علم دیا وہ اس کو نیکیوں سے روکتی ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. اللہ نے سب کو مٹی میں ملا دیا، اللہ نے سب کو ہموار کر دیا. اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنا مشکل حکم کیوں دیا ہے؟ قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی. اللہ نے مجھ پر مشکل کیوں ڈالی؟ قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی. اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے دنیا ہمارے عمل کے لیے بنائی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی مہلت دے رہا ہے. فعال لما یرید، وہ تو جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. سورۃ اللیل، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. یعنی مختلف کوششیں کیسی ہیں؟ جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو نیکی کرتا رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو نیکی کرے گا گھبرائے نہیں. آج مشکل لگ رہی ہے، کل خود بخود تمہارے لیے نیکی کرنا تمہارا لائف سٹائل بن جائے گا. جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پری ریکوزٹ کیا ہے. یہ 3 پری ریکوزٹ یہاں بتا دیے گئے کہ جو نیکی کرنا چاہے گا اس کے لیے کام کب آسان ہوں گے. اس کے مقابلے میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور برائی کو جھٹلایا، جو قرآن سے انڈیفرنٹ ہو گیا، جس نے کہا ٹھیک ہے میرا دل کرے گا تو قرآن کو مانوں گا، دل کرے گا تو قرآن کو نہیں مانوں گا. تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے. در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو.
الا ابتغاء وجہ ربہ العالی ولسوف یرضی، وہ تو صرف اپنے رب کی برتری کے لیے، رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 21 تک اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا بہت سا مال مکے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور غلاموں کو خریدا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ صفات ان کی بتائی گئی ہیں جن کے لیے کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، بہترین انسان انبیاء کے بعد۔